بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے موجودہ کشیدگی کے حوالے سے، پاک بھارت کشیدگی کے تناؤ کے حوالے سے بھارت کے نجی ٹیلی ویژن چینلز پر اور سوشل میڈیا پر گفتگو کی تھی۔ آج خود ہم اپنے نجی چینلز پر اور اپنے سوشل میڈیا استعمال کنندگان کے رویے کے بارے میں بات کریں گے۔ جس طرح سے بھارت کے ان اداروں کا، ان ذرائع ابلاغ کا رویہ معیاری نہیں قرار دیا جا سکتا، اسی طرح سے پاکستان کے بعض چینلوں کا رویہ بھی درست قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن بہرحال ایک فرق واضح رہے کہ پاکستانی چینل اس حد تک نہیں گئے جس حد تک بھارت کے چینل گئے، بھارت کا میڈیا گیا ہے۔ پاکستان میں ابھی تک ان چینلوں کے لیے کوئی ایسا لفظ، ایسی اصطلاح قائم نہیں کی گئی جیسی بھارت میں گودی میڈیا کی گئی ہے۔ لیکن بہرحال ہمارے اپنے لوگوں کو بھی سنجیدگی سے اس پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارے یہ چینلز بھی کہیں جھوٹ اور فریب کی اس مہم کا حصہ تو نہیں بن رہے بھارت کی نقل میں جیسا وہاں ہو رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہے، جو خبر ہے وہ خبر ہے، جو خبر نہیں ہے وہ خبر نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے ہم بہت بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں، بہت اہم خبر، ہم کوئی خبر اہم، کوئی خبر، ساری خبریں اہم ہوتی ہیں۔ خبر کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو انہونی چیز ہو، جو چیز معمول سے ہٹ کر ہو، یہ خبر تو پھر وہی ہوتی ہے۔ آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے چیخنے چلانے سے، آپ کے شور مچانے سے، آپ کے یہ کہنے سے کہ ہم سب سے پہلے یہ خبر دے رہے ہیں۔ بھائی خبر سچی ہونی چاہیے، چاہے وہ آپ دیر سے دیں۔ جلدی غلط خبر دینے سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد، پہلے آپ سب سے خبر دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آپ نے کیا تیر مار لینا ہے؟ آپ کو کیا مل جائے گا؟ آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ان میں تشویش پھیلا رہے ہیں، پینک پھیلا رہے ہیں۔ ایسی چیزیں ان سے بچنا چاہیے۔ اب ہم اس میں کچھ مالکان کا ہاتھ بھی ہے، کچھ ہمارے نا سمجھ، نا تجربے کار صحافیوں کا بھی ہاتھ ہے، جنہوں نے کبھی الیکٹرانک میڈیا پر کوئی کام نہیں کیا تھا۔ لیکن جب 2002 میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت نے اور شیخ رشید اس وقت وزیر اطلاعات تھے، پاکستان میں نجی چینلوں کو آزادی دی، وہ مناسب وقت نہیں تھا۔ خصوصاً نیوز چینلوں کے لیے تو بالکل مناسب وقت نہیں تھا۔ ابھی ہماری قوم، ہمارے صحافی اس قابل نہیں ہوئے تھے کہ وہ خبریں دے سکیں۔ CNN اور BBC کا ایک معیار بہت عرصے کے بعد قائم ہوا ہے۔ کاش ہمارے یہ چینل ان کی نقل کرتے ہیں۔ وہاں کے لوگ بلائے گئے، انہوں نے یہاں تربیت بھی دی ہے، مگر کچھ نہیں سیکھا۔ سیکھا تو یہ سیکھا کہ بھارت کی نقل کی جائے۔ جو کچھ بھارت کے چینلوں سے اول فول بکا جا رہا ہے، چلایا جا رہا ہے، چیخا جا رہا ہے، ہم نے بھی اپنی خواتین اینکروں تک کو یہ تربیت دی کہ وہ ان کی طرح چیخیں چلائیں۔ اس طرح سے شاید ان کی ویلیو بڑھتی ہے، اس طرح سے شاید ان کا ریٹنگ بڑھتی ہے۔ پتہ نہیں یہ ریٹنگ کیا ہوتی ہے، اور یہ کون ہے جو اس بدگوئی کے لیے پیسے دیتا ہے، کون ہے جو ان خرافات کے لیے فنڈ فراہم کرتا ہے۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہوا، اس وقت ہمارے ان باب چینلوں کے اینکر، پروڈیوسر، ان کی معلومات بھی بے حد کم ہیں۔ انہیں اس جو حالیہ کشیدگی تھی اس دوران ان کو یہ پتہ بھی نہیں تھا کہ اپوزٹ پیتھالی ٹاپ کیا ہے، انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ رنگ کانٹور کیا ہوتا ہے، انہیں یہ پتہ نہیں تھا کہ سرسا جو جگہ ہے دہلی سے کتنی دور ہے، انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ آدم پور اور ادھم پور میں فرق ہے، ہلواڑہ کہاں ہے۔ یعنی یہ تک ہوا ہے کہ ایک ٹکر چل رہا ہے کہ پاکستان نے ہلواڑہ کو تباہ کر دیا، اوپر دوسرا نیوز بار چل رہا ہے کہ بھارت نے ہلواڑہ کو تباہ کر دیا۔
یعنی کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہم کہہ رہے ہیں کیا نہیں کہہ رہے ہیں. گودی میڈیا کیا ہوتا ہے؟ بس ہر ایک کہہ رہا تھا گودی میڈیا گودی میڈیا، لیکن شاید ان اینکروں کو بھی پتہ، شاید بلکہ آج بھی شاید ان کو پتہ نہ ہو کہ گودی میڈیا. اب 70% گرڈ سائبر اٹیک میں آپ نے تباہ کر دیا بھارت کا. بھائی اس کا مطلب تو بتائیں کیا ہے؟ کیا 70% بھارت میں بجلی غائب ہو گئی تھی؟ کیا وہاں اندھیرا ہو گیا تھا؟ کیا وہاں گریڈیفیکیشن تباہ ہو گئے تھے؟ بھئی ایسی بات آپ کیوں کہتے ہیں جو خود آپ نہیں سمجھ رہے ہیں، جس کا خود مطلب آپ کو نہیں پتہ. لیکن بہرحال ہمارے یہ چینل جو تھے، ان کے اینکر جو تھے، جہاں تک اردو کا سوال ہے اس کے تو اللہ ہی حافظ ہے. کرارا جواب کو قرارا جواب لکھا جا رہا ہے، جھنڈے گاڑنے کو جھنڈے گاڑنا لکھا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا. یہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا لکھ رہے ہیں. یہ معیار ان چینلوں کا ہے. اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ ہم نے ملیا میٹ کر دیا، ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا، اور ہم نے ابھی دھول چٹا دی کے الفاظ کیا کسی بازار اور مارکیٹ میں تو شاید بولے جاتے ہوں. یہ دھول چٹا دی کے کیا لفظ ہیں؟ یہ الفاظ آپ نے کہاں سے سیکھے ہیں؟ لازماً یہ دھول چٹا دی والے الفاظ جو ہیں یہ انڈیا کے چینلوں سے سیکھے گئے ہیں. اور آپ کو یہ تک بھی نہیں پتا کہ سیریس کا جو لفظ ہے اردو میں، اس کا ترجمہ سیریس سچویشن کا مطلب سنجیدہ صورتحال نہیں ہے. جنگ کے اندر جب سیریس کنڈیشنز آتی ہیں، سیریس سچویشن آتی ہے، تو اس کا مطلب سنگین ہوتا ہے، اس کا مطلب سنجیدہ نہیں ہوتا ہے. آپ کو نہ یہ ان چیزوں کو پتہ ہے. مگر اللہ کی کا عطیہ ہے کہ ایسے ایسے لوگوں کو لاکھوں روپے ان چینلوں کی طرف سے مل رہے ہیں. شروع میں تو بہت ہی زیادہ تھے، اب جب سے ان کی ویلیو کم ہوئی ہے، اب یہ لاکھوں سے کم کے بلکہ ہو کر ہزاروں تک بھی شاید معاوضے آ گئے ہیں. اور کچھ لوگ الیکٹرانک میڈیا کو چھوڑ کے دوبارہ اخبارات کی طرف چلے گئے ہیں. بہرحال یہ اس طرح کی چیزیں تھیں. اب کیا کہا جا سکتا ہے؟ خود ہمارے یہاں ایسی چیزیں ہوئی ہیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ بھارت کے مقابلے میں ہم پھر بھی تھوڑے سے بہتر ہے. آپ بڑے حیران ہوں گے سن کو رکھ کے 11 مئی کو بھی ہمارے باپ چینلوں پر یہ لکھا ہوا آ رہا تھا صبح کے وقت کہ میاں نواز شریف قوم سے خطاب کریں گے. حالانکہ وہ 10 تاریخ کو خطاب کر چکے تھے، اور یہ رات کا شام کا جو ٹکر تھا، جو نیوز بار تھا، وہ اگلے دن بھی کسی کو خبر نہیں تھی، نہ ایڈیٹروں کو خبر تھی، نہ مالکان کو خبر تھی کہ یہ سب کچھ تو ہو چکا ہے. وہ 11 مئی کو بھی یہی خبریں دے رہے تھے. 10 مئی کو جنگ بندی ہو چکی تھی 4:30 بجے شام کو، لیکن 11 مئی کو بھی یہ ٹکٹ چل رہا تھا کہ آج شام 4:30 بجے سے جنگ بندی ہو جائے گی، ٹرمپ صاحب نے کہا ہے یہ. تو بھائی یہ ایسے چینل آپ اگر ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اگر آپ تو آپ یہ اس طرح کی چیزیں، آپ حیران ہوں گے کہ جب ڈی جی آئی ایس پی آر بریفنگ دے رہے تھے، شروع کے 1 منٹ تک اس کے نیچے خواجہ سعد رفیق کی یہ خبر کا ٹکر 1.5 منٹ تک چلتا رہا ہے. یعنی اس وقت کے ایڈیٹروں کو یہ پتہ نہیں تھا، اس وقت کے نگراں حضرات کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس وقت کیا چیز ہم آن اسکرین دے رہے ہیں. تو یہ لاپرواہی کا ایک عالم ہے. سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں ابھی نجی الیکٹرانک میڈیا کو خبروں کی اجازت نہیں ہونی چاہیے تھی. جو معیار پی ٹی وی اور ریڈیو پاکستان کا تھا وہی رہنا چاہیے تھا. صرف ابھی یہ نیوز کے قابل نہیں تھے. خیر اب ایک طویل عرصہ گزر گیا ہے، اور خیال تھا کہ یہ اس طویل عرصے کے بعد کچھ سیکھ جائیں گے، لیکن جس کی بنیاد ہی ٹیڑھی پڑی ہو. اس کے ساتھ ہی یہ کہنا بہت ضروری ہے کہ ہمارے ان پرائیویٹ چینلز نے موسیقی کے میدان میں، ڈراموں کے میدان میں، فیچرز کے میدان میں، ڈاکومنٹریز کے میدان میں بہت اچھا کام کیا. ان کو صرف اس کی اجازت ہونی چاہیے تھی، خبروں کی اجازت. خبریں سی این این اور بی بی سی بھی 24 گھنٹے نہیں پیش کر سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کی جو خبریں ہوتی ہیں وہ ریپیٹیشن ہوتا ہے دن کی خبروں کا، لیکن ان کے ایڈیٹرز اس میں ضروری رد و بدل کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جو خبر ایک دن پہلے 12 بجے رات سے پہلے چلی ہے، اگلے دن بھی صبح وہی خبر اسی کل اور آج کے فرق کو مد نظر رکھے بغیر نشر ہو رہی ہوتی ہے. ابھی ہمارے چینل خبر
اور خبر نگاری، خبروں کا شعبہ ایک سنجیدہ کام ہے. یہ کوئی شاعری، یہ کوئی ادب نہیں ہے، یہ کوئی خیالات سوچ بلند کر کے آپ دنیا میں ایک تصوراتی ماحول میں نہیں رہ رہے. خبر حقیقت پر مبنی ہوتی ہے. خبر کے لیے یہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت اہم خبر ہے، ہم آپ کو بہت اہم خبر دے رہے ہیں، سب سے پہلے دے رہے ہیں. بھائی کیا بات، آپ پہلے کہاں سے دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس سورسز آف نیوز ہیں کیا؟ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ کے سورسز آف نیوز کریڈیبل ہونے چاہیے، معتبر ہوں. آپ کے پاس ہے ہی نہیں. آپ کے پاس بین الاقوامی ایجنسیاں ہیں، آپ کے پاس نہیں ہیں. آپ بین الاقوامی اخبارات پڑھتے ہیں، ان میں سے خبریں لیتے ہیں؟ نہیں لیتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ نے اپنی دیوار پر CNN، BBC اور بے شمار انڈین چینل لگائے ہوئے ہیں، وہاں سے کچھ سنا اور فوراً نوٹ کیا، اور نوٹ کر کے اس کو ڈال دیا. آپ کی سورسز آف نیوز ہیں ہی نہیں. جب تک آپ کے پاس سورسز آف نیوز نہ ہوں، آپ نیوز چینل چلانے کے حقدار نہیں ہیں. سب سے پہلے آپ یہ کوشش کریں کہ آپ کے پاس ایسے ذرائع ہوں جن سے آپ کو دنیا کی خبریں. آج تک آپ کو نیوز بلیٹن بنانا نہیں آیا. کیا نیوز بلیٹن ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ صدر امریکہ ٹرمپ کی خبر دیتے دیتے شیخو پورہ میں میٹرک کے امتحان میں نقل کی خبر دینا شروع کر دیں، یا آپ چیچا وطنی میں درخت لگانے کی خبر دینا شروع کر دیں؟ اس کے بعد پھر آپ دوبارہ شہباز شریف کے بیان کی طرف آ جائیں، پھر آپ ISPR کے پریس ریلیز کی طرف آ جائیں، پھر لوٹ کر آپ کراچی میں ڈکیتی کی خبر دے دیں. بھائی اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے. کون سی خبریں سب سے پہلے آنی چاہیے، کون سی. ہمارے سرکاری چینلوں میں یعنی ریڈیو پاکستان میں اور PTV میں اگر کوئی کمی پچھلے 30-40 برس میں رہی ہے تو وہ بالکل یہ رہی ہے کہ ہم صدر وزیر اعظم کی خبریں سب سے پہلے دیتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن سرکاری میڈیا ہونے کی وجہ سے ایسا تھا. لیکن آج ان نجی چینلز کو کیا مجبوری ہے کہ وہ خبروں کا ایک ترتیب ہوتی ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے. آخر میں اسپورٹس کی خبریں آتی ہیں، موسم کی خبریں آتی ہیں، درمیان میں اہمیت کے لحاظ سے خبریں بیان ہوتی ہیں. پھر دوسری خرابی ان چینلوں کی یہ ہے کہ یہ پورے ملک میں سنے جاتے ہیں. اب ایک خبر وزیرستان کے لیے اہم ہو سکتی ہے، وہاں ایک سڑک بنی ہے، مگر وہ کراچی کے لوگوں کے لیے اہم نہیں ہو سکتی. کراچی میں اگر کوئی واردات ہوئی ہے تو اس واردات کا مانسیرا میں رہنے والے لوگوں سے اتنا کوئی گہرا تعلق نہیں ہے اگر. لیکن یہ چونکہ پورے ملک میں اور ایک ہی بلیٹن ان کا نشر ہوتا ہے، اس لیے یہ شاید مجبور ہیں. لیکن بہرحال یہ ان نیوز چینلز کی خامیاں ہیں، کمی ہیں، اور یہ ابھی دور نہیں ہوں گی. میرا اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ ان چینلوں کو پابند کیا جائے کہ یہ اپنے بلیٹن چاہے وہ گھنٹے کے بعد ہوں چاہے 2 گھنٹے کے بعد ہوں ان کو ٹھیک کریں. ان کے بنانے والے ذمہ دار ایڈیٹر ہوں، ان کے بنانے والے سمجھدار لوگ ہوں، انہیں خبروں کا پتہ ہو کون سی خبر اہم ہے، کون سی ترجیح کے لحاظ سے بعد میں آنی چاہیے. جب تک یہ نہیں کریں گے ایک ہنگامہ ہے. آپ ان نجی چینلز کا آپ خبرنامہ سنیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. ان کے نہ جملے ٹھیک ہوں گے، آدھے جملے بیان کرنا یہ اخبارات کا کام ہے. یہ آدھی سرخیاں جو ہیں یہ چینلز کا کام. جو بولے جانے والے چینل، آپ نے کبھی CNN پر BBC پہ یہ سنا ہے کہ انہوں نے آدھا جملہ کہا ہو؟ ان کی نقل میں اب ہمارے اخبارات بھی، بعض اخبارات میں بعض خبریں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کا انٹرو جو ہے وہ سرخیوں کی شکل میں ہوتا ہے. پاکستان میں ایک نئی شاہراہ، اتنے کروڑ روپے منظور کر لیے گئے، یہ ہو گیا. بھائی آپ جملہ پورا بیان کریں. یہ پورے جملے، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا تو اس بات کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ آدھی بات کریں. تیزگام کو حادثہ، کیا مطلب ہے تیزگام کو؟ کون سی تیزگام کو؟ پنڈی سے کراچی آنے والی، کراچی سے پنڈی جانے والی، راستے میں کوئی تیزگام موجود تھی. حادثہ کیا ہے؟ دھماکے کی آواز سنی گئی ہے. یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ پینک پھیلا رہے ہیں. آپ پینک پھیلانے کے لیے بیٹھے ہیں. دھماکہ ہو گیا، پورا ملک پریشان ہو جائے، کہاں ہو گیا؟ جب آپ کو علم نہیں ہے آپ 1-2 منٹ ویٹ کریں، 5 منٹ ویٹ کریں. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ماشاءاللہ حیات ہیں،
کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا انتقال بعد میں ہوا، ہمارے ان چینلوں نے ان سب کا انتقال کرا دیا، الطاف حسین کا انتقال کرا گیا، مولانا فضل الرحمان کا انتقال کرا چکے ہیں، ان کے گھر کے سامنے کی تصویریں دکھائیں کہ وہاں لوگ کھڑے ہیں جنازے کے لیے۔ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہمارا میڈیا ہے، ہمارے یہ صحافی ہیں، یہ ہمارے مالکان ہیں ان چینلوں کے۔ خدا کے لیے اس تماشے کو بند کریں۔ یہ تماشے یہ کوئی معمولی، ان کے نتائج بڑے خراب ہیں۔ کوئی غلط بات آپ پھیلا دیں گے، کوئی افواہ آپ پھیلا دیں گے، خدا نخواستہ اس کے نتیجے میں بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ یہ میری گزارشات تھیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ انور سید کو اجازت دی، اللہ حافظ۔